طارق صاحب بہت شکریہ آپ جوائن کریں. طارق صاحب بطور پاکستانی ہمیں اس بات کی خوشی تو ہے کہ جیسے جس لیول پہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت اپنی نمائندگی کرتی ہے، پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے، کتنا کنونسنگلی بات کرتے ہیں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی، اور آپ نے جنگیں کور کی ہوئی ہیں. آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل ہے ایک سپر پاور کو قائل کرنا، کنونس کرنا، اور خاص طور پہ ایسی صورتحال میں جب ٹرمپ کیا سوچیں گے یا کیا ٹویٹ کر دیں گے وہ کسی کو بھی نہیں پتہ. اس میں فیلڈ مارشل کے جو ڈپلومیٹک سکلز ہیں وہ ڈپلومیٹ تو نہیں ہیں، لیکن آئی ایم امیزڈ کہ آنے والے سالوں میں عاصم منیر صاحب کی جو سفارت کاری کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی پاکستان میں تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی، اور جو ہماری سیاسی قیادت نے اس میں رول پلے کیا وہ بھی. تو آپ اس سے اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان نے تو جو ایک کانسٹنٹ کی طرف رول پلے کرنا تھا وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن جو دونوں پارٹیز ہیں وہ بہت انشور ہے ابھی نیوکلیئر پیکٹ کو لے کے یا ہرمز کو لے کے یا ان ایسیٹس کو لے کے جن کا مطالبہ کر رہی ہے ایران، اور اسپیسیفکلی لیبنن کو لے کے. دیکھیں مطلب اس میں ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ ایران پہلے دن سے جو بات کر رہا ہے، ایران اس بات سے پیچھے نہیں ہٹا. اس کو انٹرنیشنل میڈیا، اس کو امریکہ، اس کو اسرائیل، وہ جس طریقے سے مرضی گھما کے بتاتے رہے، دکھاتے رہے، شو کرتے رہے ان کو. لیکن یہ چیز بالکل واضح ہے کہ ایران جو پہلے دن سے جن نکات کو لے کے اٹھا ہے، جن پہ بات کر رہا ہے، اس سے وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا. اب آپ دیکھیں کہ ایران نے ویری فرسٹ ڈے سے یہ کہا تھا کہ مذاکرات ہوں گے تو لیبنان اس کا حصہ ہوگا. لیبنان میں جب تک اسرائیلی کارروائیاں جاری رہیں گی مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. اس نے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کہا تھا کہ جس میں جو یورینیم کی افزودگی ہے اس کے حوالے سے معاملہ زیرو پر نہیں جائے گا. اگر زیرو پہ جانے پر رکھنے پر مزید رہا امریکہ تو یہ بات اس کی نہیں مانی جائے گی. چیز آپ یہ دیکھیں کہ ایران نے یہ کہا تھا کہ جب تک حملے نہیں روکے جائیں گے تب تک آپ نئے عروج نہیں کھلیں گے. جو باتیں ایران نے کی تھی وہ اس پر قائم رہا. اور اب جب معاملات آگے بڑھے، دنیا بھی بیچ میں آئی، اور سب سے زیادہ سب سے اہم کردار پاکستان نے ادا کیا، جس کی وجہ سے ان مذاکرات کا، ان جو مفاہیم کی یادداشت ہے ان سب کے ساتھ اسلام آباد کا نام اٹیچ ہوئی ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے فیلڈ مارشل وہاں پہ موجود ہیں، ان کے بارے میں جو دنیا کومنٹس کر رہی ہے، جو تاریخی کلمات کہہ رہی ہے، وہ یقینی طور پہ پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب فرائیڈے کو جب یہ مذاکرات ہونے تھے، پر دستخط ہونے تھے، اس وقت بھی اسرائیل نے اسی صبح جنوبی لبنان پہ حملہ کیا اور جس سے وہ شہادتوں کی اطلاعات سامنے آئی. اب آپ دیکھیں کہ آج مذاکرات ہونے تھے، آج جیسے ابھی میں کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا تو پتا چلا کہ 2 قصبوں پر اسرائیل نے پھر حملہ کیا اور 12 سے زیادہ شہادتوں کی اطلاعات ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو جمعرات کو مذاکرات منع کر دیے تھے ایران میں شامل ہونے سے مذاکرات میں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایرانی جو حکومت ہے اس کی طرف سے یہی کہا گیا تھا کہ ہماری پہلا نقطہ، ہماری پہلی شرط یہ تھی جب مذاکرات ہوں گے تو تمام محاذوں پر امن کے قیام کے لیے ہوں گے جن میں لبنان سر فہرست ہے. اس کے بعد جو ایرانی حکومت کے ذمہ داران تھے ان کی جانب سے ون بائی ون اس حوالے سے بالکل واضح موقف سامنے آ گیا کہ لبنان کے بغیر کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھے. پھر ایک ایپیسوڈ ہوتی ہے کہ پاکستان سے دوبارہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ بات کریں اور ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لائیں. ایران کو پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جاتا ہے. آج سنڈے کو جب یہ مذاکرات کے معاملات آگے بڑھتے ہیں جنیوا میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اسرائیل جو ہے وہ جنوبی لبنان پہ اٹیک کر دیتا ہے. بالکل. طارق حبیب صاحب، آپ نے چونکہ لیبنن میں کام بھی بہت زیادہ کیا ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان پراکسیز کو جس کو ایڈریس کر رہے ہیں ٹرمپ، اور وہ کس طرح سے ری شیپ ہوں گی وہاں پہ امن کو آگے بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں وہاں پہ اگر ہم جنوبی لبنان کی بات کریں تو وہ مکمل طور پہ حزب اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور حزب اللہ وہاں پہ اس پاور میں ہے کہ وہ باقاعدہ، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ ایران کو کے آگے چل رہے ہوتے ہیں اور ان کا حصہ اس میں کسی طرح کی کیا جیسے جیسے معاملات آگے بڑھیں گے ویسے ہی ہمیں اندازہ ہوگا کہ امریکہ کو اور اسرائیل کو اس سے پیچھے
पीछे हटना पड़ेगा। फिर आखिर ये जो मामला है इसराइल का कि वो 10 किलोमीटर तक जनूबी लबनान में आगे जा चुका है, कपर किला और ताइफ जैसे कस्बों में वो कब्जा कर चुका है, तो ये उसे वापस करने पड़ेंगे। जो बुनियादी तौर पे अभी जो हड़ताल आई हुई है, जो रुकावट है, जो डेडलॉक है, वो यही है कि जो में आ रहा है कि यहाँ से इसराइल वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। आज इसराइली पार्लियामेंट में इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि जहाँ पे जनूबी लबनान में इसराइल मौजूद है वहाँ से आगे तो जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। यानी एक जानिब ईरान को ये कहा जा रहा है कि जो उनकी शराइत है कि लबनान में अमन होगा, हिजबुल्लाह पर बमबारी बंद की जाएगी, जनूबी लबनान में बमबारी बंद की जाएगी। ईरान को ये बात कही जा रही है और दूसरी जानिब इसराइली पार्लियामेंट में ये दावा किया जा रहा है कि इसराइल अब तक जहाँ तक जा चुका है जनूबी लबनान में, उससे पीछे तो नहीं आ सकता, उससे आगे जाएगा। तो ये सिचुएशन ये बताती है कि वहाँ पर इसराइल नजर है कि वो किसी तरीके से हिजबुल्लाह को जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म कर सके, तो बज़ाहिर वहाँ पे होता हुआ मुमकिन नजर नहीं आता। अभी अब ये देखें कि मार्च में यानी 3 मार्च से लेके अब तक जो है वो 4,500 से ज्यादा लोग जो है वो शहीद किए जा चुके हैं, लेकिन 12,000 से ज्यादा जो है वो जख्मी है। अब आप ये देखें कि ईरान में जो है वो ईरान में इतनी बड़ी तादाद में शहादतें नहीं हुई जितनी जो है वो जनूबी लबनान में की जा चुकी हैं। इसराइल का जो बुनियादी हदफ था वो वहाँ पे तबाही मचाना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पे तबाह करना था, और इसराइल उसी रास्ते पे चल रहा है। और मुज़ाकरात के हवाले से भी इसराइल चूँकि इसमें नहीं है, कोशिश है कि किसी तरीके से इसको संबोधित किया जा सके, तो वो अपनी इसी कोशिश में लगा हुआ है। जैसे ही मुज़ाकरात किसी कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं तो फौरी तौर पे जो है हमें ये चीज़ें नजर आना शुरू हो जाती हैं कि मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।